الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض وقال الله تعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، آج کا جمعہ کئی اعتبارات سے میرے لیے اس میں میرے لیے بڑے سبق ہے. ممکن ہے آپ کے لیے بھی کچھ اسباق ہوں، لیکن آج کے جمعے میں میرے لیے بہت سے سبق ہیں. اللہ کرے مجھے ساری باتیں یاد رہ جائیں اور میں آپ کو سنا سکوں، اپنا غم لوگوں کو بتا سکوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ موت العالم ہے موت العالم. ایک ایسے شخص کا دنیا سے چلا جانا جو گویا سراپائے علم اور سراپائے تقویٰ تھا، وہ کل اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. میری مراد حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر رحمۃ اللہ علیہ سے. ڈاکٹر عبدالستار سکندر اللہ ان کو قریب رحمت فرمائے. وہ عمر میں تقریباً 7 سال مجھ سے بڑے تھے. ہم نے تو ویسی عمر ضائع کی، کچھ کر نہ سکے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو ان نیک لوگوں سے کے ساتھ ملاقات کا بار بار موقع عطا فرمایا. ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف بنوری ٹاؤن والے مولانا یوسف صاحب بنوری، وہ اس مدرسے کے مؤسس تھے. انہوں نے کراچی میں مدرسہ بنایا اور الحمدللہ ان کے فیض سے ایک دنیا مستفید ہوئی. مولانا کو بھی چونکہ پتہ نہیں، آپ کے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا،
کہ 1970 کی بات ہے، 1970 کی بات ہے کہ میں کراچی گیا تو اتفاق سے اس زمانے میں جہاز جو سعودیہ کے لیے جاتے تھے وہ کراچی سے جاتے تھے، شاید آپ میں سے اکثر کو پتہ ہو، وہ اور کہیں سے نہیں جاتے، سعودیہ کے جہاز کراچی سے جاتے۔ تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ موقع دیا سفر میں جانے کا، تو میں کراچی سے ہی گیا۔ وہاں 1-2 دن مجھے موقع ملا کراچی میں رہنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت اور ان کے پاس بیٹھنے کا کچھ موقع نصیب فرما دیا۔ مولانا اس مقام کے شخص تھے، بس 2 باتیں چھوٹی چھوٹی ان کے بارے میں یہ بتا دوں۔ میں نے حضرت سے کہا، حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں طالب علم ہوں اور میں نے حج پر جانے کا ارادہ کیا ہے، تو آپ دعا فرمائیں، مجھے نصیحت فرمائیں۔ انہوں نے مجھے کئی نصیحتیں فرمائیں، 3 نصیحتیں فرمائیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ تھا، لیکن 2 نصیحتیں ایسی ہیں جو میرے لیے، آپ کے لیے، دونوں سب کے لیے مفید ہیں۔ تو حضرت نے یہ نصیحت فرمائی کہ جب تم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جاؤ، یہ خاص طور پر نصیحت فرمائی، تو وہاں یہ نیت کر کے جانا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا کہا مولانا یوسف بن نوری نے مجھے کیا فرمایا؟ ایک یہ نصیحت فرمائی کہ مجھے فرمایا کہ اس نیت سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے یہ نیت کر کے جانا کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں اور میں ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک بات تو مجھے یہ فرمائی۔ دوسری بات حضرت نے مجھے یہ فرمائی، آپ نے فرمایا بڑی خوبصورت بات ہے اور آپ بھی اس کو یاد رکھ لیں، اور سب کو یاد بھی رہ سکتی ہے اور ہے بھی بڑی عجیب بات۔ مجھے حضرت نے فرمایا کہ جب تم مدینہ منورہ جاؤ، مکہ مکرمہ جاؤ، تو مریض بن کے جانا، طبیب بن کے نہ جانا۔ حضرت سنی بات ہے، آپ نے بھی سنی، کیا مانا؟ مریض بن کے جانا، طبیب بن کے نہ جانا۔ کیا مانا ہوا؟ مانا یہ ہے کہ ہم طبیب بن کے جاتے ہیں، ہم طبیب بن کے جاتے ہیں، اس نے یہ غلط کیا ہے، اس نے وہ غلط کیا ہے۔ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہی، یا دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اس نے حاجی نے کیا کیا، اس حاجی نے کیا کیا۔ ہم لوگوں کی غلطیاں نکالنے جاتے ہیں۔ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا وہاں مریض بن کے جانا، طبیب بن کے نہ جانا۔
اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے جس پر ہم عمل کر لیں تو ہماری حیات ہی بدل جائے کہ ہم مدینہ منورہ اب تو راستے بند ہوئے ہیں، انشاءاللہ آج نہیں تو کل کھل جائیں گے، انشاءاللہ کھلیں گے۔ تو یہ فرمایا حضرت نے کہ مدینہ منورہ جاؤ، پہلی بات تو یہ فرمائی، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ وہاں تم اپنا طبیب بن کے نہ جانا کہ بھائی یہ خراب بندہ ہے، یہ خراب بندہ ہے، یہ خراب بندہ ہے، صرف طبیب مریض بن کے جانا کہ میں مریض ہوں، مریض ہوں۔ کس کا مریض ہوں؟ اللہ کا مریض، اللہ کے رسول کا مریض، کہ مجھ سے غلطیاں ہوئیں اور غلطیوں میں وقت گزارا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے طبیب ہیں ان کی خدمت میں جا رہا ہوں، تو یہ اپنے آپ کو اس طرح پیش کرنا حضور کے سامنے کہ یا رسول اللہ، میں مریض آپ کے پاس آ گیا ہوں اور آپ کے اسپتال میں داخل ہو گیا ہوں، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کرتے ہیں۔ تو یہ بات حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے نصیحت فرمائی۔ مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مدرسہ بنایا، بنوری ٹاؤن میں مدرسہ ہے، بہت بڑا مدرسہ۔ حضرت مولانا فوت ہو گئے، مولانا کے بعد حضرت مفتی احمد الرحمن صاحب ان کے جانشین بنے۔ مفتی احمد الرحمن صاحب، اللہ تعالیٰ، میں اپنی بات نہیں کر رہا، ان کی بات کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا مجھ پر کرم کیا کہ حضرت مفتی احمد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ جب بھی لاہور تشریف لاتے، ان دنوں میں ان کے بھائی سعید الرحمن صاحب وہ وزیر تھے، لیکن وہ فرماتے تھے میں کچھ وزیر صاحب کے پاس نہیں ٹھہرنا، تیرے گھر میں ٹھہرنا۔ تو بڑا ہی احسان فرماتے تھے، وہ میرے غریب خانے پر چھوٹا سا گھر، اور اتنا بڑا وہ آدمی مولانا بنوری کے وہ داماد تھے مفتی احمد الرحمن صاحب، تو وہ وہاں تشریف لاتے اور میرے گھر میں ٹھہرتے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے۔ پھر ان کے بعد مفتی احمد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق جو ابھی فوت ہوئے، وہ وفاق کے صدر بھی تھے۔ ان کی عمر مجھ سے تقریباً وہ 8 سال بڑے تھے۔ میں نے ان کی بھی زیارت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ حج کرنے کا بھی مجھے موقع دیا اور وہاں بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ وہ ایک عظیم انسان تھے، دنیا میں جو آیا ہے اس نے جانا ہے، اور کہنے والے نے یہ کہا کہ موت العالم میں موت العالم، موت العالم میں موت العالم، ایک بڑے عالم کا مر جانا گویا سارے عالم کا مر جانا ہے۔ بہت زیادہ خلا پیدا ہوا حضرت مولانا کے تشریف لے جانے سے۔ آئے تھے عشاق، گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے۔ ایسا انسان، ایسا عالم، ایسا عظیم الشان انسان کہ جن کے اوپر
کوئی کسی طرح کا عیب لگانے کی کسی کو جرت نہیں، اور ہمیشہ وہ جنگ اخبار میں ان کے مضمون آتے تھے اور وہ اس سے ہمیں غور سے پڑھتے تھے۔ بہرحال وہ بھی دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وقت تھوڑا ہوتا ہے، 2-4 باتیں کرنی ہوتی ہیں بڑی ضروری، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کس طرح علم کو کس طرح اللہ تعالیٰ نکالتا ہے۔ فرمایا ایسا نہیں اللہ تعالیٰ نکالتا علم کو کہ رات کو لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور صبح میں حدیث میں لکھی ہوئی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، مقصد یہی ہے کہ اللہ نے حضور نے فرمایا ایسے نہیں نکالتا علماء کو کہ رات کو لوگ سوئے ہوئے ہوں تو علم ان کے اندر سے نکل جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیسے نکالتا ہے؟ فرمایا علماء کو اٹھا لیتا ہے، اللہ علماء کو اٹھا لیتا ہے۔ ایسے ہی بڑے بڑے علماء، حضرت مولانا سلیم اللہ صاحب ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے، اور اس عاجز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ کئی بار اس میرے غریب خانے پر حضرت مولانا سلیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، آج وہ ہم میں نہیں ہیں، پھر ان کے بیٹے عادل شہید کر دیے گئے، کیا کیا دنیا میں ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ڈاکٹر عبدالرزاق وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اور آج وہ ہم میں نہیں ہیں۔ اب میں تو یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مولانا تقی عثمانی صاحب کو دیر تک زندہ رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اب اس پائے کا کوئی آدمی بہرحال مجھے نظر نہیں آتا سوا مولانا تقی صاحب کے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دیا، ان کے بڑے بھائی بھی بیمار رہتے ہیں، تو اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے، اور مولانا تقی صاحب دامت برکاتہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے اور ان کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں بہت ہیں، لیکن اب ایک اور بات میں نے آپ سے کرنی ہے، اور یہ بات بھی الحمدللہ میں دل کی گہرائیوں سے سوچ سمجھ کر یہ بات کرنے والا ہوں۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ حضرت مولانا بیٹھے ہیں، ان کو شاید سوچا ہوگا کہ میں اس سے کہنا کیا چاہتا ہوں، شاید ان کے خیال میں نہ آیا ہو تو اسے پوچھا نہیں، لیکن قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسا نہیں کرتا کہ ہمیشہ ایک ہی کی حکومت رہے اور دوسرے کی حکومت ہی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ اونچوں کو نیچا کرتا رہتا ہے اور نیچے والوں کو اوپر کرتا رہتا ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ ہمیشہ اوپر رکھنا، ہمیشہ کی طاقت ہونا، یہ کس کے قبضے میں ہے؟ یہ دیکھو اللہ کے قبضے میں، یہ اور کسی کے قبضے میں نہیں۔ جس کے قبضے میں ہے وہ بتا دو کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے سوا کسی کے قبضے میں نہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے چاہتا ہے رزق بڑھاتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے
اور جسے چاہتا ہے وہ معزز بنا دیتا ہے۔ تو میں دوستو اس میں جو میں اب آپ کے سامنے بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر ہمیشہ ایک ہی بندے کی حکومت رہتی دنیا میں تو پھر کبھی کا یہ ملک خدا کا ویران ہو چکا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کسی کی حکومت نہیں رہنے۔ یہ میرے سامنے یہ اخبار پڑا ہے، اسی سے میں آپ کو سنا رہا ہوں بات۔ برار صاحب بھی بیٹھے ہیں میرے میں سب کے نام تو مجھے آتے نہیں، بس شکلیں تو دیکھتا ہوں، وہ یاد آ جاتے ہیں سارے دوست۔ وہ میں یہ بھی دیکھو میں نے میرے سامنے پڑھا ہے دھمکانے والوں کا سر دیواریں چین پر دے ماریں گے، یہ میں نے سرخی پڑھائی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ چین والے کہہ رہے ہیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اس کو جو کہتا ہے میں ہوں یہاں کا خدا، وہ امریکہ ہے۔ امریکہ کہتا ہے کہ میں اس کائنات کا خدا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خدائی کا چیلنج کرنے والا بھی پیدا کرتا ہے، اس کی خدائی کا چیلنج کرنے والا بھی پیدا کر دیا کہ وہ کہتینی صدر کا عالمی طاقتوں کو پیغام، وہ کیا؟ دھمکانے والوں کا سر دیوار چین پر دے ماریں گے، دیواریں چین پر دے ماریں گے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ ہمیشہ عزت اللہ کی ہے، عزت اللہ کی ہے، بڑا اللہ ہی ہے، اللہ سوا کوئی بڑا نہیں۔ ہم سب نکمے ہیں، ہم سب کمزور، طاقت کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں، اللہ کے قبضے میں ہے۔ جب اللہ کے قبضے میں ہے تو پھر اس کا کرنا کیا ہے؟ اس کا کرنا کیا ہے؟ اللہ کے قبضے میں جب ہر شے ہے تو کرنا کیا ہے؟ فلا اے مسلمانوں، کرنا یہ ہے، بات تو لمبی ہونی چاہیے تھی، وقت نہیں ہے، میں اپنی بات بس مکمل کر دوں گا، ایک بات ایک جملے میں مکمل کروں گا، اور وہ یہ بات ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو فرمایا لا تہنوا، کمزوری نہ دکھاؤ، ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو، انتم الاعلون، تم ہی غالب ہوگے اے مسلمانوں، آج نہیں تو کل، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ غلبہ کس کو عائد ہوگا؟ غلبہ اللہ کو ہوگا اور اللہ کے رسول کو ہوگا، اور غلبہ انشاءاللہ اسلام ہی کو ہوگا۔ یہ جھوٹے کذاب، یہ چور، یہ سارے دین کے دشمن بھی اور انسانیت کے بھی دشمن، یہ امریکہ ہو یا کوئی اور ہو، یہ سب دین کے دشمن۔ ان کا حال تو یہ ہے، ان کا حال تو یہ ہے کہ یہ چند آدمی ہیں افغانی، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ چند ہیں وہ، چند، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ وہ وقت آ رہا ہے کہ اللہ اسلام کا جھنڈا اونچا کرے گا اور ان سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا، ان سب کو ذلیل کرے گا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، رسول اللہ کو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کا دین اونچا ہو جائے، اللہ کا دین اونچا ہو جائے گا، اور اللہ کا دین اونچا ہوگا اور ضرور ہوگا، اور یہ بے ایمان سارے ذلیل ہوں گے، اور
اللہ کی عزت ہے، للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کی، عزت اللہ کے رسول کی، اور عزت ایمان والوں کی۔ بس دوستو اتنی بات میں نے کہنی تھی۔ اب یہ انہوں نے مجھے ایک اعلان دیا ہے، یہ انتظامیہ والے مسجد میں جو ہمارے ہیں انہوں نے وہ اعلان کے بتایا، ابھی بھی اٹھے نہیں، بس یہ اعلان سن لیں، بس میں ایک منٹ میں اعلان سنا کے پھر نماز پڑھیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جامعہ مسجد آسٹریلیا مسجد سے ملے کا دائیں بائیں 4 دکانیں تھیں، جن میں سے الحمدللہ 3 دکانیں خرید کے مسجد میں ضم کر دی گئی ہیں، اور موجودہ ملک کی سیکورٹی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جامعہ مسجد آسٹریلیا کی کمیٹی نے مسجد سے ملے کا آخری دکان کو خریدنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ملے کا دکان کی مالیت 24 لاکھ طے کرتے ہوئے 50,000 روپے ٹوکن بذریعہ شیخ اسد الرحمان صدر مسجد کمیٹی دکان مالک کو ادا کر دیے گئے۔ اہل اسلام سے اس مسئلے میں تعاون کی اپیل کی جاتی ہے، اور اس کے لیے مسجد گیٹ پر انہوں نے باکس رکھ دیے ہیں۔ مزید رابطے کے لیے مسجد گیٹ پر موجود دفتر مالیات اور مسجد کمیٹی صدر جناب شیخ اسد الرحمان صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، نیکی کا کام ہے، جو بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے ضرور شامل ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔